अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज की एपिसोड में मैं आपसे एक वाक़या शेयर करना चाहूँगा जो कि कुरान मजीद की सूरह बकरा में एक वाक़या है बनी इसराइल की कौम का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का, कि जिसमें एक बंदे का कत्ल हो जाता है। और केस जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है तो अल्लाह की तरफ से उनको ये गाइडेंस दी जाती है कि वो एक गाय ज़िबा करें और उस ज़िबा शुदा गाय का एक टुकड़ा उस मकतूल के जिस्म से जब वो टच करेंगे, मस करेंगे, तो वो मकतूल खुद ही बताएगा कि उसका कातिल कौन है। तो आइए इस केस को, इस वाक़े को थोड़ा सा वजाहत और तफसील से आपके साथ शेयर करते हैं। तो वाक़या कुछ यूँ था कि ये उन्हीं दिनों का वाक़या है नाज़रीन, के जब बनी इसराइल को बेदखल किया गया था इनकी अपनी ज़मीन से, बिकॉज़ ये अल्लाह के अहकामात को अच्छे से मानते नहीं थे और उन पर अमल नहीं करते थे। तो अल्लाह की तरफ से ये उन पे आजमाइश थी फॉर दी पीरियड ऑफ 40 ईयर्स। 40 साल के लिए उनकी अपनी जो जगहें थीं, इनकी अपनी जो ज़मीन थी, इनका अपना जो इलाका था, वो जो है वो इनसे छीन लिया गया था और इनको किसी और जगह भेज दिया गया था। तो हुआ कुछ यूँ कि जब ये उसी अरसे के दौरान जब ये अपनी ज़मीनों को लेने के लिए और कुछ ज़मीन में जगह या रिहाइश इख्तियार करने की गरज से सैर पे से मुराद सफ़र में थे और किसी और इलाके में जा रहे थे, तो रास्ते में मुख्तलिफ़ जगहों पे ये पड़ाव करते थे, एक टेम्परेरी स्टे करते थे। उसी बस्ती में एक आमील नाम का बंदा था, उसके पास काफ़ी धन दौलत थी और उसके यहाँ औलाद नहीं थी अपनी। तो उसका जो भतीजा था, उसके दिल में शैतान ने ये लालच डाला। तो नाज़रीन, मैं इसीलिए कहता हूँ कि लालच और ज़रूरत, ये मेरी एक वीडियो पहले भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। तो इस चीज़ को समझने की बड़ी ज़रूरत है कि लालच और ज़रूरत में क्या फ़र्क है और लालच इंसान को कैसे गुनाह की तरफ मायल करता है। तो किस्सा मकसर, वो जो लड़का था उसने अपने चचा का माल हथियाने की गरज से अपने चचा को कत्ल करने का एक प्लान बनाया। तो उसने जब डाटा गैदर किया तो उसको पता चला कि उसके चचा ने बाज़ लोगों को, जो है मुख्तलिफ़ कबीले के लोगों को कर्ज़ दिया हुआ है। और तो उसने क्या किया कि अपने चचा के मुतालिक कुछ डाटा गैदर करना स्टार्ट किया। तो उसको ये पता चला कि उसके चचा ने किसी से कर्ज़ भी लिया हुआ है, साथ वाले कबीले के लोगों से। तो उसने ये प्लान बनाया कि मैं चचा को कत्ल करके उस बस्ती में जो है वो फेंक आऊँगा उस बंदे के घर के सामने, कि यानी जो बंदा तकाज़ा करता था मेरे चचा से कर्ज़ का। तो लोग यही समझेंगे कि चूँकि इस बंदे ने इससे पैसे लेने थे या कर्ज़ लेना था, तो इनकी रंजिश हुई होगी, तो इसने इसको मार दिया होगा। तो वो इस तरह ही करता है, रात के अंधेरे में अपने चचा का कत्ल करता है। कत्ल करके रात का फ़ायदा अंधेरे का उठाते हुए साथ वाली बस्ती में, कबीले में, किसी घर के आगे लाश को फेंक देता है और सुबह तक जागता रहता है, वेट करता रहता है। तो जो ही सुबह होती है वो शोर मचाना शुरू कर देता है कि मेरे चचा को किसी ने, मेरा चचा नहीं है, मेरा चचा यहाँ पे घर में था, है नहीं। तो वो तलाश शुरू हो जाती है। तलाश करते करते साथ वाली बस्ती में, कबीले में जब पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे एक लाश पड़ी है। वो जब उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो पता चलता है कि ये तो वही बंदा है। तो वो शोर मचाना शुरू कर देता है कि इस बंदे ने मेरे चचा को मार दिया पैसों की वजह से, आगे पीछे इस तरह के मामला बताना शुरू कर देता है, शोर करना शुरू कर देता है। केस जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचता है। तो जब ये केस पहुंचता है तो तब लोग कहते हैं कि ए मूसा, हमें इस केस का जो है ना, हमें मकतूल चाहिए, हमें कातिल का सुराग चाहिए, मकतूल की हमें इंसाफ चाहिए। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस मामले में अल्लाह के हुज़ूर गुजारिश करते हैं, दुआ करते हैं
کہ اللہ پاک میری اس معاملے میں رہنمائی فرمائے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ احکامات آتے ہیں کہ یہ لوگ اگر واقعی انصاف کے خواہش مند ہیں تو یہ لوگ ایک گائے ڈھونڈیں اور اس کو ذبح کریں، اور اس کا ایک ٹکڑا جو ہے اس مقتول کے جسم سے مس کریں گے تو یہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور اپنا قاتل کا خود ہی بتائے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح آرڈر کر دیتے ہیں لوگوں کو کہ آپ یہ لوگ اس طرح کریں، اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ہم سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ہنسی مذاق کیوں کروں گا، یہ اللہ کے احکامات ہیں، آپ اسی طرح کریں۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا چلو اگر مان بھی لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، ایسا ہو سکتا ہوگا مے بی، کیونکہ ان کو یہ نہیں تھا کہ پتہ، بولے جو لوگ اس چیز پہ بلیو بھی اتنا نہیں کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے، اور کیونکہ ان کے جو عقائد ہیں وہ آگے عقائد جو ہے وہ خراب ہو چکے تھے، بت پرستی اور گائے پرستی، اور گائے کو ویسے بھی وہ بڑا سیکریٹ سمجھتے تھے، اس کی تو پوجا کرتے تھے۔ تو یہ سامری والا واقعہ، یہ ساری چیزیں یہ ساری آپس میں کوریلیٹ کرتی ہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ لگ رہی ہوگی کہ یہ چیزیں ساری آپس میں کوریلیٹ کیسے کرتی ہیں، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اوپر پہاڑ پہ 40 دن کے لیے گئے تھے تو پیچھے پھر انہوں نے وہی سامری جادوگر نے ایک بچڑا بنا دی تھا گائے کی صورت کا اور سونے کا، اور اس میں سے پھر جب پھونک مارتے تھے تو وہ آواز اس طرح کی نکلتی تھی۔ تو وہ سارے سیٹن جو ہے وہ اس طرح ہی انسان کو خراب کرتا ہے کہ اللہ کی جناب سے ہٹا کے وہ دنیاوی مادہ پرستی اور کسی اور فارم میں ان کی پرستش کرنے پہ ان کو آمادہ کرتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اچھا تو پھر وہ کہتے ہیں، ان کی قوم کہتی ہے کہ اے موسیٰ پھر ہمیں بتا دیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو پھر قرآن میں یہ بھی سارا لبریٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ اللہ نے بتایا ان کو کہ پھر گائے ایسی ہو جو کھیتوں میں کام نہ کرتی ہو، اس کو کوئی زخم نہ آیا ہو، اور اس طرح کی معاملات ہیں، کچھ نشانیاں بتائی ہیں اللہ نے، اس کا گہرا زرد رنگ کی ہو، اس طرح جوان ہو، بوڑھی بھی نہ ہو، صحیح ہے، چھوٹی بچی بھی نہ ہو بالکل، اور بوڑھی بھی گائے نہ ہو، تو یعنی کہ ینگ ایج کی ہو۔ تو پھر انہوں نے تلاش شروع کی، تو وہاں نا بنی اسرائیل میں ایک لڑکا تھا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی بڑی اٹیچمنٹ تھی، وہ بڑا ریگارڈ کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کی خواہش تھی کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو انصاف کے معاملات ہیں ان میں ان کی ہیلپ کروں، اور مجھے وہ گائے جیسے بھی ڈھونڈنی پڑے میں ڈھونڈوں۔ تو وہ ایک قبیلے بستی میں جاتا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہ ایک بندہ ہوتا ہے، تو اس کے پاس وہ اس طرح کی گائے ہوتی ہے جو اللہ نے نشانی بتائی ہوتی ہیں۔ جب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ گائے میں لینا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے نہیں بھائی، میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ موسیٰ کی قوم کے بندے آئیں گے تو یہ گائے آپ نے اس کو دینی ہے مہنگے دام۔ وہ فقیر غریب سا کوئی ہوتا ہے جس کے پاس وہ گائے ہوتی ہے، تو وہ اس کے پاس یعنی اللہ کی طرف سے یہ ایک طرح سے نعمت بن جاتی ہے یہ چیز کہ اس کی گائے مہنگے داموں بکنی ہوتی ہے اور اس کی روزی کا وسیلہ بنتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے لڑکا کہ یار میں موسیٰ کی طرف سے ہی آیا ہوں، آپ مجھے یہ گائے دے دو، تو وہ مہنگے داموں میں اس کا وہ گائے فروخت کر دیتا ہے۔ وہ لڑکا گائے لے کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ گائے بالکل یہ وہی گائے ہے جس کی طرف اللہ کا اشارہ تھا، تو آپ اس گائے کو ذبح کریں اور جیسا اللہ کی طرف سے حکم ہے ویسا کریں۔ انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، ذبح کر کے تو جب انہوں نے وہ گوشت کا ٹکڑا اس کے ساتھ لگایا تو مقتول جو تھا وہ زندہ ہو گیا بندہ، اور اس نے اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ بندہ ہے، یہ میرا قاتل ہے، اور یہ بتانے کے بعد وہ بندہ جو ہے دوبارہ فوت ہو گیا۔ تو اس پہ اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا۔ پھر قاضیوں کے پاس یہ معاملہ پہنچا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قاضی بلایا، تو قاضیوں نے پھر یہ فیصلہ سنایا کہ اب اس لڑکے کی سزا وہی ہے کہ اس کو بھی اسی طرح سے مارا جائے، اور اس کی لاش جس طرح اس کی چچا کی لاش اس طرح گلی میں پڑی رہی ہے سب کے سامنے، اس کی لاش بھی اتنے ہی دن اس طرح گلیوں میں پڑی رہے، تو تب جا کے انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس لڑکے کو مار دیا اور اس کی لاش بھی اس طرح کچھ دن پڑی رہے گی، اس کے بعد ان کے چچا بھتیجے کو دفنا دیا گیا۔ تو ناظرین، اس واقعے میں جو ہمارے لیے سبق ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ ایک تو لالچ جو ہے وہ کتنی بری بلا ہے، جو گریڈ ہے انسان کے دل میں، یہ جو
ایک برائی کی ایک جو برائی کا مادہ ہے لالچ، یہ انسان کو کہاں سے کہاں کتنے بڑے گناہ کرواتا ہے۔ قتل جو ایک انسان کا قتل ہے، جیسا بتایا گیا کہ ایک انسان کا قتل ایسا ہی ہے جیسے کہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو ایک اللہ کی بنائی مخلوق، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، ایک اللہ کی بنائی مخلوق کوئی بھی ہو، آپ اس کو نقصان پہنچائیں گے تو یہ اللہ کی جو قدرت ہے اس میں آلٹریشن اور اس میں بگاڑ پیدا کرنے کی ایک صورت ہے۔ تو اور آج کل ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں قتل ہو رہے ہیں، بچیوں کے ساتھ کوئی زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو بنی اسرائیل شاید ہم سے کتنے ہی اچھے ہوں گے، اور ہمارے حالات تو جو ہے بالکل ہی بگڑ چکے ہیں۔ تو ان چیزوں کو لے کے ناظرین، ہمیں قرآن جو کہ ہمارے لیے ہدایت کا نور ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہم لوگ اس کو سمجھیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس کی تشہیر و تبلیغ اور اس کو اپنے دل میں بٹھانے کی اور ایمان کا حصہ بنانے کی توفیق بخشیں۔